آئیے آج صبح ہم خداوند کے کلام کی طرف رجوع کریں۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے میرے ساتھ نکالیے گا رومیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ رومیوں کا خط پہلا باب 13ویں آیت سے 17ویں آیت تک پڑھیں گے۔ سو لکھا ہے، اور اے بھائیو، میں اس سے تمہارا ناواقف رہنا نہیں چاہتا کہ میں نے بارہا تمہارے پاس آنے کا ارادہ کیا، تاکہ جیسا مجھے اور غیر قوموں میں پھل ملا ویسا ہی تم میں بھی ملے، مگر آج تک رکا رہا۔ میں یونانیوں اور غیر یونانیوں، داناؤں اور نادانوں کا قرض دار ہوں۔ پس میں تم کو بھی جو روما میں ہو خوشخبری سنانے کو حت المقدور تیار ہوں، کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے، اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، جیسا لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ تشریف رکھیے۔ آج صبح خداوند کے کلام میں سے جس مضمون پر، جس ٹاپک پر ہم بات کرنے کو ہیں، وہ ہے انجیل کی قدرت، دی پاور آف دی گاسپل۔ اور عزیزو، میں اور آپ بطور چرچ، بطور ایماندار، بطور زمین کے نمک اور نور ہوتے ہوئے آج صبح ہم اس بات پر بھی غور کریں گے کہ ہم کس طور سے اپنی اس دنیا پر، اپنے معاشرے پر اور اپنے خاندان پر اثر انداز ہوں، کیسے امپیکٹ کریں، کیونکہ انجیل جو ہے، گاسپل، اس میں قدرت ہے اور یہ اثر انداز ہوتی ہے، یہ امپیکٹ کرتی ہے۔ اور انجیل کی جو جلالی قدرت ہے یہ اس طور سے اثر انداز ہوتی ہے کہ وہ شخص جو گناہ گار ہے، جو گناہ کی حالت میں ہے، جب وہ انجیل پر، خوشخبری پر ایمان لے آتا ہے تو اس کا اثر یہ ہے کہ وہ شخص گناہوں سے نجات پا جاتا ہے۔ یہ انجیل کا اثر ہے، انجیل کے اندر قدرت ہے۔ انجیل جب جب جہاں جہاں سنائی گئی، بیان کی گئی، اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ گناہ گار گناہوں سے نجات پا گئے۔ یہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اور چونکہ میں اور آپ بطور چرچ، بطور بلیور اور زمین کے نمک اور نور، کیونکہ یہ چیزیں بھی، نمک اور نور بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اپنے ارد گرد کے ماحول پر امپیکٹ کرتے ہیں۔ اور چونکہ ہم نے انجیل سنانی ہے تو بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے انجیل کا جو اثر ہے وہ ہماری اپنی زندگی پر ہو، ہم خود اس کے اثر میں رہیں اور مسلسل رہیں، اور اس طور سے رہیں کہ وہ اثر دوسروں کو بھی نظر آئے۔ 19ویں صدی میں راڈنی اسمتھ نے ایک ٹرمینالوجی استعمال کی۔ اس نے کہا کہ بائبل مقدس میں، نئے عہد نامہ میں 4 اناجیل ہیں۔
لیکن میں اور آپ چلتی پھرتی پانچویں انجیل ہیں. اور عزیزو، رسولوں نے، ایمانداروں نے اس روئے زمین پر ایسی زندگی گزاری کہ وہ چلتی پھرتی انجیل بن کر اس روئے زمین پر رہے. اور ان کی تبدیل شدہ زندگی اور انجیل کے اثر میں رہتے ہوئے، اور وہ چلتی پھرتی انجیل دکھائی دیتے تھے، اور پھر جب وہ انجیل کو پریچ کرتے تھے تو انجیل کی قدرت کام یہ کرتی تھی، اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ جو گناہوں کی حالت میں، گناہ کی زندگی میں تھے، وہ لوگ گناہوں سے نجات پاتے تھے. تو انجیل کیا کرتی ہے؟ اثر انداز ہوتی ہے. اس میں پاور ہے، قدرت ہے. اور کیا قدرت ہے؟ گناہوں سے نجات دینے کی. آئیے ذرا ہم غور کریں کہ انجیل کا جو اثر ہے، امپیکٹ ہے، وہ کیا ہے. ایک حوالہ اگر آپ میرے ساتھ نکالیے، اعمال کی کتاب اور اس کا 17واں باب. یہ پورا جو واقعہ ہے یہ پہلی آیت سے 9ویں آیت تک ہے، لیکن میں 6ٹھی آیت پڑھوں گا اور ہم پھر بات کرتے ہیں. 6ٹھی آیت میں لکھا ہے، اور جب انہیں نہ پایا تو یاسون اور کئی اور بھائیوں کو شہر کے حاکموں کے پاس چلاتے ہوئے کھینچ کر لے گئے کہ وہ شخص جنہوں نے جہان کو باغی کر دیا یہاں بھی آئے ہیں. اب ہوا کیا ہے؟ یہ خدا کا بندہ مقدس پولس اور سلاس تھسلنیکے شہر میں ہیں اور انجیل سنا رہے ہیں، گوسپل کو پریچ کر رہے ہیں. اور اگر آپ اس پورے حوالے کو پڑھیں پہلی آیت سے 9ویں آیت تک، تو انہوں نے وہاں پر بھی صلیب کے پیغام کو ہی پریچ کیا کہ مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر موا، دفن ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا. اور بہت سے بھائی اور بہت سی بہنیں ایمان لے کر آئے، انہوں نے مسیح کو قبول کیا، انہوں نے گناہوں سے نجات پائی. لیکن کچھ لوگ ان کے خلاف ہو گئے، اور جو لوگ خلاف ہوئے، چونکہ وہ لوگ ایک خدا کے بندہ یاسون کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو وہ انہیں پکڑنے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر کے وہاں چلے گئے. لیکن پولس کو اور سلاس کو وہاں پر نہیں پایا. تو جب وہ نہیں ملے تو انہوں نے یاسون کو اور کچھ اور بھائیوں کو پکڑا اور چلاتے ہوئے کھینچ کر ان کو حاکموں کے پاس لے گئے. اور الزام کیا لگایا؟ یہ بڑا غور طلب ہے. الزام لگایا کہ وہ شخص، وہ لوگ جنہوں نے جہان کو، دنیا کو باغی کر دیا ہے، وہ یہاں بھی آئے ہیں. گوسپل پریچرز پر الزام کیا لگا ہے؟ جہان کو باغی کر دیا ہے. اور یہاں پر بڑا انٹرسٹنگ ورڈ باغی، گریک ورڈ ہے اناسٹاٹو، جس کا مطلب ہے ہلچل مچا دی، جس کا مطلب ہے دنیا کو الٹا کر دیا. چونکہ وہ لوگ شروع سے بت پرست لوگ، ان کے باپ دادا آباؤ اجداد سے وہ بت پرستی کرنے والے لوگ تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہی سیدھی دنیا ہے، یہی سیدھا راستہ ہے. اور یہ جو لوگ انجیل سنا رہے ہیں، گوسپل پریچ کر رہے ہیں، یہ تو دنیا کو الٹا کر رہے ہیں، دنیا کے نظام کو درم بھرم کر رہے ہیں. یہ کیا سنا رہے ہیں؟ یہ دنیا کو باغی کر رہے ہیں. اور یہ الزام ان پر لگ گیا. اور یہ حقیقت بھی ہے عزیزو، انجیل کی جو قدرت ہے، دراصل اسپرچول ورلڈ میں، روحانی عالم میں، انجیل نے ابلیس کی حکمرانی میں ہلچل مچا دی ہے، اسے ہلا کر رکھ دیا ہے، اسے تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا ہے. کیونکہ انجیل کی قدرت سے گناہگار نجات پاتے ہیں.
اور ان پر یہ الزام لگا دیا کہ انہوں نے دنیا کو الٹا کر دیا ہے. لیکن حقیقت کیا ہے عزیزو؟ انجیل نے دنیا کو الٹا نہیں کیا، بلکہ وہ دنیا جو گناہ کے سبب سے الٹی ہو چکی ہے، اس الٹی دنیا کو سیدھا کر دیا ہے. ہاللیلویا. یہ انجیل کی قدرت ہے، ہلچل مچا دیتی ہے. جو شخص انجیل کو سنتا ہے نا، خوشخبری کو، اس کے اندر ہلچل مچ جاتی ہے، اس کے دل پر چوٹ لگتی ہے، اور وہ چلا اٹھتا ہے کہ بھائیو ہم کیا کریں کہ ہم نجات پائیں. اچھا، یہ اثر جب وہ پریچ کر رہے تھے تو یہ الزام لگا، اور پھر اثر کیا؟ چونکہ یہ تھسلنیکے شہر میں تھے تو وہاں پر ہوا کیا؟ اگر آپ میرے ساتھ تھسلنیکیوں کا خط نکالیں. عام طور پر میں زیادہ حوالے پڑھتا نہیں، لیکن چند ایک باتیں ہیں جو بڑی غور کرنے کی ہیں. پہلا تھسلنیکیوں کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت کلام مقدس میں سے پڑھیں گے. جب یہ تھسلنیکے شہر میں انجیل کو سنا رہے تھے تو اس کا اثر، اس کا امپیکٹ کیا ہوا؟ وہاں پر لکھا ہے، اس لیے کہ وہ آپ ہمارا ذکر کرتے ہیں کہ تمہارے پاس ہمارا آنا کیسا ہوا، اور تم، نمبر 1 غور کیجئے گا انجیل کا امپیکٹ، اثر کیا ہوا وہاں پر؟ تم بتوں سے پھر کر، نمبر 2 خدا کی طرف رجوع ہوئے، نمبر 3 تاکہ زندہ اور حقیقی خدا کی بندگی کرو، اور چوتھی بات اس کے بیٹے کے آسمان سے آنے کے منتظر رہو، جسے اس نے مردوں میں سے جلایا، یعنی یسوع کو جو ہم کو آنے والے غضب سے بچاتا ہے. آمین. کیا اثر ہوا جب اس شہر میں، جہاں پر ان پر یہ الزام لگا کہ انہوں نے جہان کو باغی کر دیا، دنیا کو الٹا کر دیا، وہاں پر انجیل کا، گوسپل کا اثر یہ ہوا، سب سے پہلی بات کہ وہ بتوں سے پھر گئے. وہ جو شروع ہی سے، جب سے وہ پیدا ہوئے تھے، انہوں نے بت پرستی ہی کی، انہیں بتوں کو ہی سجدہ کیا. لیکن انجیل، گوسپل ٹرانسفارمیشن کرتی ہے. وہ بتوں سے پھر گئے، انہوں نے بت پرستی کرنا چھوڑ دی، اور دوسرا کام انہوں نے کیا کیا؟ وہ خدا کی طرف رجوع لائے. اور تیسرا کام کیا ہوا؟ زندہ خدا کی پرستش، حقیقی پرستش. اور چوتھی اور بڑی اہم بات، مسیح کی دوسری آمد کے منتظر. عزیزو، یہ 4 کام جو ہے نا بڑے خاص ہیں، اور یہ گوسپل سے، انجیل کی قدرت سے جو ٹرانسفارمیشن زندگی میں ہوتی ہے نا، وہ یہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے، بت صرف وہ اسٹیچو ہی نہیں جو مٹی کا یا لکڑی کا یا پتھر کا بنا ہوتا ہے. ہر وہ چیز یاد رکھیں جسے ہم خدا کی جگہ دے دیتے ہیں، ہر وہ چیز جسے ہم خدا سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، وہ ایک بت ہے. اور آج بہت سی چیزیں ہیں، اگر ہم غور کریں اپنے ارد گرد، اپنے آس پاس، اپنی زندگی پر، تو بہت سی چیزیں ہیں جو آج ہمارے لیے بت کی حیثیت رکھتی ہیں. لیکن گوسپل کا امپیکٹ، اس کے سبب سے جو ٹرانسفارمیشن ہے، بتوں سے پھیر دیتی ہے. اور خدا کی طرف رجوع لانا، اس کی حضوری میں، اس کے قدموں میں آنا، اور حقیقی پرستش، زندہ خدا کی حقیقی پرستش کرنا. پرستش جو ہے، یہ چرچ کا، کلیسیا کا ایک بہت خاص اہم حصہ ہے عبادت کا. حمد و ثنا، بیسیکلی ہم نے حمد و ثنا کو پرستش کا نام دیا ہے، اچھی بات ہے، لیکن بیسیکلی حمد و ثنا اور پرستش کا ایک حصہ حمد و ثنا ہے.
Singing is not worship. ٹھیک ہے, singing lead to worship. حمد و ثنا, گانا بجانا جو ہے یہ ہماری ورشپ کو, عبادت کو لیڈ ضرور کرتا ہے, اس کا ایک بہت خاص اور اہم حصہ ضرور ہے, لیکن مکمل ورشپ جو ہے وہ کچھ اور بھی ہے. جب ہم پرستش کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں, اس کی شکر گزاری کرتے ہیں, خداوند کے حضور میں کچھ دیتے ہیں. جب دعا کرتے ہیں تو خدا سے کچھ مانگتے ہیں, خدا سے کچھ لیتے ہیں. لیکن جب پوری پرستش کی بات کی جاتی ہے تو پرستش میں دعا بھی آئے گی, پرستش میں حمد و ثنا بھی آئے گی, اور سب سے خاص بات اس کی آواز کو سننا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا, یہ حقیقی ورشپ ہے. اگر ہم خدا کی آواز نہیں سنتے, اس کے کلام کو نہیں سنتے, اس کی پیروی نہیں کرتے, تو پھر کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ٹرو ورشپر ہیں یا ہم حقیقی پرستار ہیں؟ خدا کے بندہ ابراہم جو خدا کا دوست کہلایا, اس کی پرستش کیا تھی؟ اس نے کون سا بہت خوبصورت گیت گایا تھا؟ اس کی پرستش کیا تھی؟ خدا نے جب اس سے کہا کہ تیرا بیٹا جو اکلوتا ہے, جسے تو بہت پیار کرتا ہے, اسے کیا کر؟ قربان کر دے. اور ابراہم نے کیا کی؟ فرما برداری. یہ جو فرما برداری ہے یہ دراصل پرستش ہے, اور خدا اس پرستش کا ہم سے تقاضا کرتا ہے. تو یہ بھی کب ہوگا؟ جب ہم انجیل کے اثر میں رہیں گے اور اس کے سبب سے زندگی کے اندر ٹرانسفارمیشن ہوگی. یاد رکھیں, چینج میں اور ٹرانسفارمیشن میں فرق ہے. ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ تبدیلی آ رہی ہے, فلاں شخص تبدیل ہو گیا ہے, ہو رہا ہے, چینج ہو رہا ہے, اچھی بات ہے, لیکن چینج ہونے میں اور ٹرانسفارم ہونے میں فرق ہے. چینج کیا ہے؟ چینج رپیٹ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے چینج میں یہ خاصیت ہے, اور رپیٹ ہوتا ہے. اگر آج میں نے یہ شرٹ پہنی ہے نا تو 1 مہینے بعد, 2 مہینے بعد پھر پہنوں گا. لیکن ٹرانسفارمیشن میں رپیٹ کچھ نہیں ہوتا. اگر آج سے میں 20 سال پہلے, 30 سال پہلے جو میری وضاقتہ تھی, میں اب دوبارہ کبھی بھی ویسا نہیں ہو سکتا, بلکہ میں ڈے بائی ڈے اور ٹرانسفارم ہوتا جاؤں گا اپنی وضاقتہ کو لے کے. تو یہ ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. تو انجیل ہمیں چینج نہیں کرتی کیونکہ چینج رپیٹ ہو جاتا ہے. انجیل ہمیں ٹرانسفارم کرتی ہے, اور ڈے بائی ڈے ہماری صورت, روحانی صورت بدلتی جاتی ہے. ہم مسیح کی صورت پر ڈھلتے جاتے ہیں, ہم مسیح کی مانند بنتے جاتے ہیں. سو یہ ٹرانسفارمیشن ہے اور یہ انجیل کرتی ہے. اور انجیل کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ انجیل ایک شخصیت ہے, اور وہ شخصیت خداوند یسوع مسیح ناصری ہے. ہاللیلویا. اور پھر اگر ہم دوبارہ یہ سوال کریں کہ انجیل کیا ہے, تو انجیل یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے کتاب مقدس کے مطابق موا, دفن ہوا, اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, اور آج بھی زندہ ہے اور بہت جلد آنے والا ہے. یہ انجیل ہے. یہ انجیل, یہ گڈ نیوز, یہ گوسپل ہے, یہ خوشخبری ہے. اور جو لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں, اس کے اثر میں رہتے ہیں, تو اس کی قدرت ڈے بائی ڈے ہمیں ٹرانسفارم کرتی ہے. ہماری سوچوں میں, خیالوں میں, ہمارے مزاج میں, رویوں میں, عادتوں میں, ہر چیز میں ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. تو انجیل اثر انداز ہوتی ہے اور کیا کرتی ہے؟ ٹرانسفارم کرتی ہے. اس کی قدرت گناہوں سے نجات بخشتی ہے. تو تھسلنیکے شہر میں جب وہ گئے تو ان پر پہلا الزام لگا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے جہان کو باغی کر دیا. لیکن وہاں پر انجیل کا اثر کیا ہوا کہ وہ بتوں سے پھر گئے اور خدا کی طرف
رجوع لے کر آئے اور زندہ خدا کی پرستش شروع کر دی اور مسیح کی آمد کے منتظر۔ عزیزو، آج صبح اس بات پر بھی ہم نے غور کرنا ہے، بہت کم اس پر پریچ کیا جاتا ہے۔ یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے، کیا ہم اس کی دوسری آمد کے منتظر ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو یسوع مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ ضروری ہے، یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے۔ مسیح نے کہا کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ انجیل کیا کرتی ہے؟ گناہوں سے نجات بخشتی ہے۔ تو یہ وہ اثر ہے جو ان رسولوں کی خدمت میں ہوا، تبدیلیاں آئیں، شہر کے شہر، قومیں بدل گئیں، تبدیل ہو گئیں، چینج ہو گئی، گناہوں سے نجات پا گئیں۔ اور آج ہم سے بھی یہی توقع کی جا رہی ہے کہ ہماری زندگیاں بھی اس طور سے انجیل کے اثر میں رہیں اور ہمارے اندر بھی وہی ہلچل مچ جائے اور ہمارے اندر کا بھی جو نظام الٹا ہو چکا ہے انجیل کی قدرت سے سیدھا ہو جائے، اور پھر جب ہم لوگوں میں جائیں اور انجیل کو پریچ کریں، اپنے رویے سے ظاہر کریں، تو پھر ضرور لوگوں کی زندگی کے اندر بھی ٹرانسفارمیشن ہوگی، انجیل کی قدرت کا اثر ہوگا اور لوگ گناہوں سے نجات پائیں گے۔ تو جو حوالہ ہم نے شروع میں پڑھا رومیوں کے خط، اس کے پہلے باب میں، جہاں پر پولس رسول نے یہ بات کہی کہ میں یونانیوں اور غیر یونانیوں، داناؤں اور نادانوں کا قرض دار ہوں۔ آج صبح ہم اس بات پر غور کریں گے کہ انجیل کے حوالے سے پولس رسول کی کیا سوچ تھی اور آج ہماری کیا سوچ ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا، چونکہ انجیل میں، گوسپل میں پاور ہے، وہ گناہوں سے نجات بخشتی ہے، وہ ٹرانسفارمیشن کرتی ہے۔ تو پولس رسول کی انجیل کے حوالے سے جو سوچ تھی، وہاں پر جو باتیں اس نے کہیں، 3 باتیں کہیں۔ پہلی بات اس نے یہ کہی کہ میں قرض دار ہوں۔ کیا ہوں؟ کن کا؟ یونانیوں کا بھی اور غیر یونانیوں کا بھی، داناؤں کا بھی اور نادانوں کا بھی۔ اور دوسری بات اس نے کیا کہی کہ میں حتی المقدور تیار ہوں، انجیل سنانے کے لیے تیار ہوں۔ پہلی بات میں قرض دار ہوں، دوسری بات میں تیار ہوں، اور تیسری بات میں انجیل سے شرماتا نہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ 3 باتیں آج صبح مختصراً ہم غور کریں گے کہ پولس انجیل کے حوالے سے اپنے اندر کیا محسوس کرتے ہیں، کیا سوچ رکھتا ہے۔ اور پہلی بات اس نے بیان کر دی کہ میں قرض دار ہوں، یونانیوں کا اور غیر یونانیوں کا۔ غیر یونانیوں سے اور نادانوں سے مراد غیر مہذب لوگ، ان پڑھ اور گنوار قسم کے لوگ، اور یونانیوں اور داناؤں سے مراد مہذب لوگ، پڑھے لکھے لوگ، اعلیٰ طبقے کے لوگ۔ مطلب رسول یہ محسوس کرتا ہے، چاہے کوئی ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا ہے، چاہے کوئی چھوٹے طبقے سے ہے یا بڑے طبقے سے ہے، کسی بھی قوم سے ہے، میں قرض دار ہوں، مجھ پر واجب ہے کہ میں اسے انجیل سناؤں۔ رسول اپنے آپ کو ساری زندگی ایک ایسے شخص کی طرح محسوس کرتا ہے جس پر ایک بھاری قرض ہے، ایک بھاری بوجھ کے نیچے وہ دبا ہوا ہے۔ اس نے کسی سے روپیہ پیسہ نہیں لیا، روپے پیسے کے حوالے سے وہ کسی کا قرض دار نہیں، لیکن انجیل کے حوالے سے وہ کہتا ہے کہ میں قرض دار ہوں۔ اور رسول نے ساری زندگی اس قرضے کو اتارنے میں گزار دی، ساری زندگی۔
اور کیسی بات ہے، یہ ایک ایسا قرض دار تھا جس کا قرضہ کبھی اترا ہی نہیں. وہ انجیل سناتا تھا، اسے اور مکاشفات مل جاتے تھے. وہ انجیل سناتا تھا، اسے اور مکاشفات ملتے رہتے تھے. اس نے ساری زندگی اپنے آپ کو ایک قرض کے نیچے دبا ہوا محسوس کیا، اور وہ اس قرض کو اتارتا رہا، انجیل کو سناتا رہا. اسے جہاں موقع ملا، شہر میں، گاؤں میں، قصبوں میں، یہاں تک کہ زنجیروں میں بھی اگر کہیں بندھا ہوا ہے تو وہاں پر بھی وہ انجیل ہی سناتا ہے، اس قرض کو اتارتا ہے. تو غور کیجئے رسول کا انجیل کے حوالے سے کیا رویہ ہے، کیا سوچ ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں قرض دار ہوں. ہم اگر کسی سے کوئی روپیہ پیسہ قرض لیتے ہیں تو ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟ بے شک کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نہیں بھی دیتے، لیکن زیادہ تر جو سنجیدہ لوگ ہیں اگر وہ لے لیں تو جو ٹائم ہوتا ہے ان کو فکر رہتی ہے کہ میں نے اس ڈیٹ پر کیا کرنا ہے، یہ واپس کرنا ہے. اور اس کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں، ارینج کرتے ہیں. اور اگر وقت پر ادا نہ کر دیں تو تھوڑا ٹائم بھی لے لیتے ہیں، لیکن وہ کوشش کو جاری رکھتے ہیں کہ کہیں سے ارینج ہو اور ہم اس قرضے کو اتار دیں. تو پولس رسول چونکہ وہ انجیل کے حوالے سے خود کو قرض دار سمجھتا ہے تو وہ ہر وقت ہر جگہ اسی کوشش میں رہتا تھا کہ میں سناؤں، گوسپل کو پریچ کروں، کیونکہ جتنا زیادہ میں سے پریچ کروں گا لوگ گناہوں سے نجات پاتے جائیں گے، زندگیوں میں تبدیلی آتی جائے گی، حالات لوگوں کے بدلتے جائیں گے، نظام جو الٹا ہو گیا ہے وہ سیدھا ہوتا جائے گا. اور وہ اس کام کو ساری زندگی کرتا رہا. آج ہماری انجیل کے حوالے سے کیا سوچ ہے؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی قرض دار ہیں؟ یس. اگر ہم یہ سوچیں گے کہ میں بھی قرض دار ہوں تو پھر میں گوسپل کو پریچ کرتا رہوں گا. بہت ضروری ہے. اور یہ پریچنگ صرف لفظوں سے نہیں ہے، تقریر سے نہیں ہے. ان کی جو زندگی تھی، ان کی جو خدمت تھی، وہ اپنی عملی زندگی سے انجیل کو پیش کرتے تھے. اپنے کردار سے، اپنے مزاج سے، اپنے رویے سے انجیل کو سناتے تھے. اسی لیے انجیل کی قدرت کام بھی کرتی تھی. اگر صرف لفظوں سے سنائیں گے تو پھر وہ صرف لفظ ہی رہ جائیں گے. اور کلام میں لکھا ہے کہ لفظ مار ڈالتے ہیں لیکن روح زندہ کرتی ہے. سو انجیل کے اثر میں رہیں گے تو پھر ہی انجیل کو پریچ بھی اس طور سے کر سکیں گے اور قدرت کام کرے گی اور لوگ گناہوں سے نجات پائیں گے. تو پہلی بات رسول سمجھتا ہے کہ میں انجیل کے حوالے سے قرض دار ہوں. اور یوں کہہ لیجئے کہ رسول مسیح کے احسان کے نیچے اپنے آپ کو، جو اس نے گناہوں سے اسے نجات بخش دی، دبا ہوا محسوس کرتا ہے. اور اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے وہ انجیل سنانے کے ذریعے سے اس بات کا اظہار کرتا ہے. تو پہلی بات، رسول کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ میں قرض دار ہوں. اور دوسری بات، چونکہ میں قرض دار ہوں اس لیے میں انجیل سنانے کے لیے تیار ہوں. ہر لمحہ، ہر گھڑی میں جہاں بھی ہوں انجیل سنانے کے لیے تیار ہوں. پولس رسول کو روما جانے کی بڑی دلی خواہش تھی، آرزو تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ میں وہاں جاؤں، روم میں جاؤں. وہاں کی کلیسیا نے نجات تو پالی تھی لیکن وہ فزیکلی طور پر ابھی ان سے ملا نہیں تھا، اور وہ ان سے ملنا چاہتا تھا، ان کی ملاقات کا مشتاق تھا. اسی لیے کہتا ہے کہ میں تم کو بھی جو روما میں ہو حتی المقدور انجیل سنانے کے لیے تیار ہوں. اور اس کی تیاری کی اگر ہم بات کریں، وہ جسٹ کسی سرمن یا واز کی تیاری نہیں، وہ ایک اس کی شخصیت کی تیاری، اس کے مزاج کی تیاری، اس کے رویے کی تیاری کہ میں انجیل سنانے کے لیے تیار ہوں ایوری ٹائم، ایوری ڈے.
اور اگر ہم اس کے خطوط پڑھیں تو تمام خطوط کو پڑھتے ہوئے مختلف حوالہ جات کی روشنی میں جب ہم غور کرتے ہیں تو رسول بہت سی جگہوں پر ہمیں نظر آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں انجیل کی خاطر قربان ہونے کے لیے بھی تیار ہوں. انجیل کی خاطر قربان ہونے کے لیے بھی تیار ہوں. انجیل کی خاطر مرنے کے لیے بھی تیار ہوں. انجیل کی خاطر انجیل سنانے کے بعد جو مصیبتیں آئیں گی, جو دکھ آئیں گے, جو آزمائشیں آئیں گی, جو پرسیکیوشن آئے گی, اس کو سہنے کے لیے بھی تیار ہوں, ریڈی ہوں. صرف یہ نہیں کہ میں پریچ کر دوں گا, پریچ کرنے کے بعد اس ایکشن کا جو ری ایکشن آئے گا, ایک تو ری ایکشن یہ ہوگا کہ لوگ گناہوں سے نجات پائیں گے, لیکن دوسرا میری مخالفت بھی ہوگی, مجھے پرسیکیوشن کا سامنا بھی کرنا پڑے گا, مجھے قید میں بھی جانا پڑے گا, مجھے دکھوں میں سے بھی گزرنا پڑے گا, ہو سکتا ہے مجھے مار دیا جائے, مجھے قربان ہونا پڑے, لیکن میں تیار ہوں. کیوں تیار ہوں؟ کیونکہ میں قرض دار جو ہوں, اس لیے میں تیار ہوں. اور پولس رسول کی تیاری بڑی زبردست تھی. بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو ایک بتاؤں, چرچ ہسٹری کے اندر ایک موومنٹ, ایک تحریک, رسولی دور کے بعد ایک ایسی تحریک آئی, اس کے بعد آج تک ویسی تحریک دوبارہ پیدا نہیں ہوئی. 1730 میں اس کا آغاز ہوا اور ان کو کہتے تھے موریوینز مشنری. ان کا جو لیڈر تھا اس کا نام تھا کاؤنٹ لڈوگ زنزنڈروف. اب یہ جو موریوینز مشنری تھے, ان کی جو دعائیہ پریئر چین تھی یہ 100 سال تک چلی. اور یہ کیا کرتے تھے, جن ملکوں میں مشنریوں کا جانا ممنوع تھا, انجیل کو لے کر جانا ممنوع تھا, یہ موریوینز کیا کرتے تھے, اپنے آپ کو بطور غلام ان ملکوں میں بیچ دیتے تھے. بائبل ساتھ نہیں لے کے جاتے تھے. ظاہری طور پر تو وہ سماجی غلام ہوتے تھے, لیکن اندر سے وہ مبشر انجیل ہوتے تھے. ان کے اندر انجیل ہوتی تھی اور وہ اپنے آپ کو بطور غلام بیچ دیتے اور ملکوں میں جا کر اپنے رویے سے, اپنے کردار سے, اپنی زندگی سے, اپنے کاموں سے انجیل کو پیش کرتے تھے. اور ان کی تیاری کے بارے میں چارلز پرشن ایک بات کرتا ہے. اس نے کہا کہ ان کا جو موٹو تھا نا موریوینز کا, وہ یہ تھا کہ میں تیار ہوں. اور ہسٹری بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ ان کے لیڈر نے کسی مشنری سے کہا کہ بھائی کیا آپ گرین لینڈ میں خدمت کے لیے جائیں گے؟ تو اس شخص نے فوراً کہا یس میں جاؤں گا. تو دوسرا سوال یہ آیا کہ کب جائیں گے؟ اس نے کہا جیسے ہی میرے جوتے موچی سے مرمت ہو کر آتے ہیں میں جانے کے لیے تیار ہوں. اور چارلز پرشن نے کہا کہ پولس رسول کی جو تیاری ہے وہ یہ ہے کہ وہ بغیر جوتوں کے جانے کے لیے بھی تیار تھا. ہاللیلویا. یہ رسول کی تیاری تھی. اگر تالیاں بجانی ہیں تو پھر دل سے بجا دیں. پریز دی لارڈ. ہم ایک رسول کی تیاری کی بات کر رہے ہیں کہ وہ انجیل کے حوالے سے کیا سوچ, کیا رویہ رکھتا ہے کہ اگر جوتے نہیں بھی ہیں تو وہ جانے کے لیے تیار ہے. اتنی بڑی موومنٹ جو گزری ہے آج تک دوبارہ ویسی آئی نہیں. ان کا موٹو تھا کہ میں تیار ہوں, لیکن ان کی تیاری, ان کو جوتوں کی ضرورت تھی, لیکن رسول کی تیاری اگر جوتے نہیں بھی ہیں تو میں جانے کے لیے تیار ہوں. اور یہ تیاری اس کی شخصیت کی تیاری ہے. انجیل سنانے کے بعد جو بھی ری ایکشن آئے گا اسے قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. ہم تیار ہیں؟ سوال ہے آج, کیا ہماری تیاری کیسی ہے؟ ہمیں بھی تیار رہنے کی ضرورت ہے. اور تیسری بات جو رسول نے کہی انجیل کے حوالے سے, پہلی بات کیا تھی کہ میں
کیا ہوں جی؟ قرض دار. اور دوسری بات میں تیار ہوں. اور تیسری بات میں انجیل سے شرماتا نہیں. ہاللیلویا. کیا خوبصورت بات اس نے کہی ہے. خداوند یسوع مسیح نے ایک مرتبہ کہا جو کوئی مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا، ابن آدم بھی جب اپنے اور اپنے باپ اور پاک فرشتوں کے جلال میں آئے گا تو اس سے شرمائے گا. تو انجیل بیسیکلی یسوع مسیح ہے. تو جو یسوع مسیح سے شرمائے گا پھر یسوع مسیح بھی اس سے شرمائے گا. تو رسول کہتا ہے کہ میں انجیل سے شرماتا نہیں ہوں. اور یہاں پر شرمانے کے لیے جو گریک ورڈ یوز ہوا ہے اس کا مطلب ہے اپنے کام سے، جس کام کو میں نے کیا ہے اس کام کو کرنے کے بعد پچھتانا نہیں، نادم نہیں ہونا، اور پھر اس کام کو کرنے کے بعد رزلٹ جیسا بھی آئے پریشان نہیں ہونا، پچھتانا نہیں کہ یہ میں نے کیا کیا. تو رسول انجیل سے شرماتا نہیں ہے، گھبراتا نہیں ہے. اور ایک بڑا سادہ سا ترجمہ، آزاد سا ترجمہ اس کا یہ بھی ہے کہ مجھے انجیل پر فخر ہے. مجھے انجیل پر فخر ہے، میں انجیل سے شرماتا نہیں ہوں. یہ میرے لیے شرف ہے. بلکہ ایک مقام پر تو وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر میں انجیل نہ سناؤں تو مجھ پر افسوس ہے، افسوس مجھ پر. سو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں انجیل سے شرماتا نہیں ہوں، پریشان نہیں ہوتا. اسے جہاں موقع ملا اس نے انجیل کو سنایا ہے، پریچ کیا ہے، پچھتایا نہیں ہے. اور عزیزو یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا، ہمارا منجی، ہمارا نجات دہندہ ہے، جس شخص نے بھی مسیح کو پریچ کیا ہے، مسیح کو پریچ کرنے کے بعد آپ کو کبھی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو کبھی پچھتانا نہیں پڑے گا، آپ کو کبھی بھی یہ احساس نہیں ہوگا کہ یار میں نے غلط کر دیا ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ رسول کے ساتھ کیا کیا ہوا. وہ بیان کرتا ہے کہ مجھے 3 بار بینت لگے. کتنی بار؟ 3 بار بینت لگے، اور 5 بار 1 کم 40 کوڑے، یعنی کہ 195 کوڑے رسول نے کھائے. کس لیے؟ انجیل کی خاطر. 1 بار سنسار بھی کیا گیا، کئی بار قید میں رہا، خطروں میں رہا. تو یہ سب کب ہوا؟ انجیل سنانے کے بعد. بیعت کب پڑے؟ جب انجیل سنائی. آپ کو یاد ہوگا فلپی میں جب اس کے قید خانہ میں تھے، وہاں پر بھی ان کو بیعت لگے تھے. انجیل سنائی، بیعت لگے، اور انہیں قید میں ڈال دیا گیا. ان کے پاؤں کاٹھ میں ٹھوک دیے گئے، زخموں سے خون جاری ہے. اور آدھی رات، اور آپ کو پتہ ہے یہ آدھی رات کا وقت جو ہے یہ وہ وقت ہے جب بدن میں کوئی تکلیف ہو تو وہ تکلیف جو ہے نا پھر وہ عروج پہ چلی جاتی ہے. تو آدھی رات جب ان کے بدن میں تکلیف ہے، دردیں عروج پر پہنچی ہوئی ہیں، تو اگر ہمارے جیسے، میرے جیسے ہوتے ہوئے شاید سیلاس کہتا پولوس کو، یار غلطی ہو گئی یار، نیکسٹ ٹائم نہیں ایسا کرنا یار. ذرا سوچ سمجھ کے سنائیں کہ جہاں بھی سنانی ہے نا. ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ ہم، کچھ جگہ دیکھ بھی لینی چاہیے. لیکن وہ نہیں پچھتائے، وہ نادم نہیں ہوئے. اور وہ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ رات کو دعا کر رہے ہیں اور حمد کے گیت گا رہے ہیں، اور قیدی سن رہے ہیں. اور کیا ان کی پرستش ہے، کیا ان کی دعا ہے. چونکہ وہ انجیل سے شرماتے نہیں ہیں نا، جو کام انہوں نے کر دیا اس سے نادم نہیں، بلکہ وہ خوش ہیں
کہ انجیل سنانے کے بعد بھی اگر ہمیں بیعت پڑے ہیں, ہمیں قید میں ڈال دیا گیا ہے, ہمارے جسم پر زخم ہے, خون بہہ رہا ہے, ہمارے پاؤں کاٹ میں ہے, اس کے بعد بھی ہم خوش ہیں, ہم اپنے منجی یسوع کی شکر گزاری کرتے ہیں, اس کے نام کو عزت, جلال اور بزرگی دیتے ہیں, اور ایسی پرستش, ایسی شکر گزاری کہ لکھا ہے قید خانہ کی نیو ہل گئی. ہلیلویا. پرستش, دعا قید خانے کی نیو ہلا دی, اور سب کی بیڑیاں کھل گئی, قید خانے کے دروازے کھل گئے, اور دروگا سمجھا کہ شاید سب بھاگ گئے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو مارنے لگا. لیکن رسول نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں کرنا, ہم سب یہیں پر ہیں. اور پھر اس دروگے نے کیا کیا, ان کو اپنے گھر لے گیا, ان کی مہمان نوازی کی, اور اس کا گھرانہ بھی گناہوں سے نجات پا گیا. یہ انجیل کا اثر ہے, یہ انجیل کی قدرت ہے, پاور ہے, کہ حالات ایک دم بدل گئے, صورتحال ہی بدل گئی. ایک ٹائم پہ وہ قید میں ہیں, پاؤں کاٹ میں ٹھکے ہوئے ہیں, زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں, لیکن چونکہ وہ چلتی پھرتی انجیل تھے, ان کی پریچنگ صرف لفظوں کی حد تک محدود نہیں تھی, ان کی عملی زندگی سے بھی ظاہر ہوتی تھی. تو انجیل کی قدرت نے کام کیا, انجیل کی قدرت اثر انداز ہوئی, اور ان لوگوں نے جو انجیل سنا کے شرمائے نہیں, پچھتائے نہیں, جب دعا کی, شکر گزاری کی, پرستش کی, تو قید خانہ کی نیو ہلی. اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف قید خانہ کی نیو نہیں, اس دروگے کے اندر ہلچل مچ گئی, اس کے اندر کی نیو ہل گئی, اس کے دل پر چوٹ لگی, اور وہاں پر نجات کا کام ہوا. وہ گناہوں سے نجات پا گئے, توبہ کر لی, اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا. ہلیلویا. سو عزیزو, انجیل کے اندر قدرت ہے, پاور ہے, یہ اثر انداز ہوتی ہے, امپیکٹ کرتی ہے, ایک گناہگار انسان کی شخصیت کو بدل کے رکھ دیتی ہے, اس کے اندر ہلچل مچا دیتی ہے, اور وہ شخص ٹرانسفارم ہو جاتا ہے. اور رسول کا رویہ کیا ہے؟ میں قرض دار ہوں, اور یہ قرضہ مجھے ہر حال میں اتارنا ہے. کوئی بھی ہو, اگر وہ یونانی ہے یا غیر یونانی ہے, نادان ہے یا دانا ہے, کوئی بھی ہے, میں قرض دار ہوں, اور میں تیار ہوں, اور میں انجیل سے شرماتا نہیں. کیوں نہیں شرماتا؟ کیونکہ انجیل جو ہے, اس کے اندر قدرت ہے کہ وہ ایک گناہگار انسان کو گناہوں سے نجات بخشتی ہے. اور انجیل یسوع مسیح ہے. یسوع مسیح میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر کتاب مقدس کے مطابق موا اور دفن ہوا, اور تیسرے دن غیر فانی اور جلالی بدن سمیت مردوں میں سے جی اٹھا, اور آج بھی زندہ ہے, اور بہت جلد ہمیں لینے کے لیے آنے والا ہے. ہلیلویا. سو ہم نے مسیح کی آمد کے منتظر رہنا ہے, اور انجیل کو اپنی عملی زندگی سے پیش کرنا ہے. اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا کسی دوسرے پر ہم اثر انداز ہوں, ہم نے خود اس کے اثر میں رہنا ہے, اور تبھی ہم مسیح کے اس کفارے کو, اس کی صلیب کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکیں گے, اور وہ لوگوں پر اثر انداز ہوگا, اور لوگ گناہوں سے نجات پائیں گے. سو عزیزو, آج صبح ہمارے لیے میسیج یہ ہے کہ بے شک انجیل کے اندر تو قدرت ہے, اور وہ اثر انداز ہوتی ہے, لیکن کیا ہم اس کے اثر میں زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر نہیں تو آج صبح خداوند سے فضل مانگیں, خداوند سے دعا کریں کہ خداوند ہمیں فضل دیجئے کہ ہم گوسپل کے اثر میں رہیں.
اور اس کا سب سے پہلا اثر میری اپنی زندگی میں ہو، میرے اپنے اندر ٹرانسفارمیشن کا کام ہو، اور اس کے بعد میرے وسیلہ سے، میری خدمت اور میری عملی زندگی کے وسیلہ سے دوسروں کی زندگی میں نجات کا اور ٹرانسفارمیشن کا کام ہو۔ آمین۔ سو آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور آج صبح اس کلام کی روشنی میں ہم غور کریں کہ انجیل کے حوالے سے ہم کیا محسوس کرتے ہیں، ہماری کیا سوچ ہے، ہمارا کیا رویہ ہے۔ کیا ہم اس روئے زمین پر پانچویں انجیل کی طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر نہیں تو عزیزو، آج صبح دعا کیجئے، فضل مانگیں۔ تھینک یو جیسس، ہاللیلویا، پریز جیسس، ہاللیلویا۔ ورشپ ٹیم سے درخواست ہے کہ وہ اوپر